بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 خصوصیت دی گئی تھی، اس میں جوامع الکلیم نمبر 1 تھی۔ دوسری خصوصیت تھی رعب، اللہ نے رعب عطا کر میری مدد فرمائی۔ رعب کیا ہے کہ مجھے اتنا رعب دیا تھا کہ 1 مہینے کی مسافت تک اگر کوئی ہو تو وہ مجھ سے خوف کرتا، رعب ہوتا تھا اس پر۔ اور ظاہر بات ہے کسی پر غلبہ پانا ہو تو 2 چیزیں، ایک مادی طاقت اور دوسری ایمانی اور روحانی طاقت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روحانی طاقت بھی تھی اور مادی طاقت تھوڑی تھی۔ اس میں غزوہ بدر کا قصہ بتایا۔ ہمارے ہاں 2 قسم کے طبقے ہیں، ہمیں دونوں کے ساتھ دماغی طاقت سے لڑنا پڑتا ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو مادی طاقت کا اقرار نہیں کرتا، وہ کہتا ہے صرف ایمان سے ہوتا ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے صرف ایمان سے ہوتا ہے۔ دوسرا طبقہ جو مادی طاقت کا اقرار کرتا ہے لیکن مادی طاقت پہ انحصار بھی کرتا ہے، کہتا ہے اسی سے ہوتا ہے سب کچھ۔ جی، مادی طاقت کا انکار بھی نہ کرے اور مادی طاقت پر بھروسہ بھی نہ کرے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ مثلا ایک آدمی کی بیوی ہے، اس کے بچے بھی ہے اور مانتا بھی ہے کہ رازق اللہ ہے کہ نہیں، لیکن دکان پہ وقت بھی دیتا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ یہی مسلمان آدمی مانتا ہے کہ دین کو غالب اللہ نے کرنا ہے لیکن خود نہیں نکلتا، کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، جاؤں گا تو میرا اللہ دین اسلام کو غالب کر دے گا۔ میں نے کہا جب تو ٹھیک ہوگا تو اللہ تجھے کافر پر غالب کرے گا، تو جب تو ٹھیک ہوگا تو کیا اللہ تجھے رزق نہیں دے گا؟ رزق بھی تو خدا نے دینا ہے۔ کہتا نہیں، رزق کے لیے تو حیلہ وسیلہ ہے نا۔ میں نے کہا غلبے کے لیے حیلہ وسیلہ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جس طرح رزق اللہ دیتا ہے لیکن محنت میں نے اور آپ کو کرنی ہے، بھوک اللہ نے مٹانی ہے، کھانا ہم کو کھانا ہے، پیاس اللہ دور کرتا ہے لیکن پانی ہم کو پینا ہے، صحت اللہ دیتا ہے لیکن دوا ہم کو کھانی ہے، اولاد اللہ دیتا ہے لیکن نکاح ہم کو کرنا ہے، فتح اللہ دیتا ہے، میدان میں ہم کو نکلنا ہے۔ یہ کہتے ہیں، یعنی جس کو ہم خلاصے کے طور پر آسان لفظوں میں کہتے ہیں کہ بھئی اسباب کو اختیار کرنا ہے لیکن اسباب پر یقین نہیں کرنا۔ مثال کے طور پر بھوک لگی ہے تو کھانا کھانا ہے لیکن کھانا پیٹ بھرے گا یہ یقین نہیں کرنا، پیٹ اللہ نے اپنی قدرت سے بھرا ہے۔ جیسے بیمار ہو گئے تو ایک تو یہ کہ نہیں بھائی اللہ مجھے شفا دے گا، مجھے دوا کھانی نہیں، تو یہ بھی غلط۔ اور ایک یہ ہے کہ نہیں، دوا نے مجھے شفا دی، اللہ پر بھروسہ نہیں کیا کہ اللہ نے شفا دی، تو یہ بھی غلط۔ تو کیا ہے؟ اسباب اختیار کرنا اور اسباب اختیار کر کے اسباب پر بھروسہ نہ کرنا۔ جیسے بیمار ہو گئے تو دوا لینا ہے اور دوا کھانی ہے، لیکن شفا ملی تو کہنا ہے اللہ نے اپنی قدرت سے شفا دی ہے۔ ذریعہ دوا بن گئی لیکن دوا ہی سے شفا ملی یہ نہیں، اللہ ہی نے شفا دی ہے۔ اللہ کبھی دوا سے بھی شفا دے دیتے ہیں، کبھی دوا کی جگہ کچھ اور کھائے گا اس سے بھی شفا دے دے گا۔ تو شفا دینے والا اللہ ہے، ذریعہ اختیار کرنا پڑتا ہے۔ تو جو ذریعے کو سب کچھ مانے یہ بھی غلط، اور جو ذریعے کا یعنی اسباب کا بالکل انکار کرے یہ بھی غلط۔ جو ہماری تبلیغ میں سب سے پہلی محنت یہی ہے کہ بھائی اسباب کا انکار نہیں کرنا اور اسباب کو اختیار کرنا ہے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ میں جب گئے ہیں تو آپ نے وہ بختر پہنا ہے جو لڑائی میں پہنا جاتا ہے، لوہے کا ڈریس۔ آپ نے اسباب اختیار کیا ہے لیکن بھروسہ اللہ پر کیا ہے۔ تو ہر چیز میں
اسباب اختیار کرنا ہوگا اور بھروسہ اللہ پر کرنا. یہ ساری بات کو دوسرے الفاظ میں سمجھا رہے جو میں نے آپ کو سمجھا دیا. کہ دیکھو ایک بات آتی ہے کہ مسلمان آدمی مانتا ہے کہ دین کو غالب اللہ کرے گا، ہے نا، لیکن خود نہیں نکلتا. ہمیں نکلنا بھی ہے، اور ہمارے نکلنے سے دین نہیں پھیلے گا، دین تو اللہ پھیلائیں گے. ہاں، میرے نکلنے سے میں دین تو اللہ مجھے سکھائیں گے. تو یہ نکلنا بھی ہے اور پھر اس کا انکار بھی کرنا ہے. کہتا ہے کہ مجھے ٹھیک ہو جاؤں گا تو میرا اللہ دین اسلام کو غالب کر دے گا. میں نے کہا جب تو ٹھیک ہوگا تو اللہ تجھے کافر پر غالب کرے گا. تو جب تو ٹھیک ہوگا تو کیا اللہ تجھے رزق نہیں دے گا؟ اس بات کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ جب دین کی محنت آتی ہے تو کہتا ہے کہ نہیں وہ تو اللہ کرے گا. تو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ جب تو ٹھیک ہے تو اللہ تو روزی دینے والا ہے، تو پھر دکان پہ کیوں جاتا ہے؟ دکان پہ کیوں جاتا ہے؟ تو وہ اس میں کہہ رہا ہے کہ حیلہ وسیلہ تو ہے نا، یعنی کم سے کم ذریعہ تو اختیار کرنا چاہیے. غلبے کے لیے حیلہ وسیلہ کیوں نہیں؟ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جس طرح رزق اللہ دیتا ہے لیکن محنت ہم کو کرنی ہے. بھوک اللہ مٹاتا ہے، کھانا ہم کو کھانا ہے، کھانا ذریعہ. پیاس اللہ دور کرتا ہے، پانی پینا سبب ہے، ذریعہ ہے. صحت اللہ دیتا ہے، دوا کھانا ذریعہ ہے. اولاد اللہ دیتا ہے، نکاح کرنا ذریعہ ہے. فتح اللہ دیتا ہے، میدان میں نکلنا ذریعہ ہے. تو مادیت پر انحصار بھی نہ کرے، یعنی مادیت کا مراد اسباب، اسباب پر پورا بھروسہ بھی نہ کرے اور اسباب کا انکار بھی نہ کرنا. درمیان میں رہنا ہے، اسباب پر بھروسہ بھی نہ کرنا اور اسباب کا انکار بھی نہ کرنا. یہ چیز سیکھنا پڑتی ہے. کچھ تو لوگ ہیں جو اسباب کا ہی انکار کر دے، بولے اللہ پالے گا، ہمیں کسی چیز کی ضرورت. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اسباب کو ہی سب کچھ سمجھ لیا. تو یہ دونوں کر اور اس کے بیچ میں رہنا ہے تو وہ ہے. تو اسی کو یہ الفاظ مادیت سے کہتے ہیں. میں اسباب کہہ رہا ہوں. مادیت پہ انحصار بھی نہ کرے، مادیت کا انکار بھی نہ کرے. اسباب پر بھروسہ بھی نہ کرے، اسباب کا انکار بھی نہ کرے. جو بالکل اسباب پر بھروسہ کر لے یہ ہمارا نہیں، اور جو اسباب کا انکار کر دے یہ بھی ہمارا نہیں. جو مادیت پر بھروسہ کر لے یہ ہمارا نہیں، جو مادیت کا انکار کر دے یہ بھی ہمارا نہیں. اسلام میں رہبانیت بھی نہیں کہ مادیت کا انکار کر دے، اور اسلام میں مادیت یہ بھی نہیں کہ صرف مادیت پر انحصار کر کے بیٹھ جائے. اب بات سمجھ گئے اچھی طریقے سے؟ اسباب کو ہر جگہ اختیار کرنا ہے. ہاں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، میرے پاس آنے والا اگر 1 ماہ کی مسافت ہو تو اس پر بھی اللہ میرا رعب طاری کر دیتا. یہ اعزاز اللہ نے ہمارے نبی کو کیوں دیا ہے، پہلے انبیاء کو کیوں نہیں دیا؟ وجہ یہ ہے کہ پہلے نبی کا دائرہ نبوت چھوٹا ہے. پہلے نبی کا دائرہ ایک قوم ہے، پہلے نبی کا دائرہ ایک بستی ہے، پہلے نبی کا دائرہ ایک شہر ہے. تو جب ایک شہر ہے تو نبی وہاں تک خود جائے گا. نبی کی بستی ہے تو بستی میں ہر شخص کے پاس نبی خود جائے گا. ہمارے نبی کا دائرہ ایک بستی نہیں، ہمارے نبی کا دائرہ ایک شہر نہیں، ہمارے نبی کا دائرہ ایک قوم نہیں. یعنی محنت کرنے کا میدان، دائرہ کہتے ہیں محنت کرنے کا میدان. ایک قوم، ایک بستی، ایک کنٹری نہیں، پورا عالم. ہمارے نبی کا دائرہ دنیا میں ساری قومیں ہیں، ہمارے نبی کا دائرہ دنیا کی ساری بستیاں ہے، اور ہمارے نبی کا دائرہ دنیا کے سارے شہر ہے. ہمارے نبی کا دائرہ قیامت تک آنے والے سارے زمانے ہیں. یعنی محنت کا میدان، یوں کہیں گے کہ ہمارے نبی کا محنت کا میدان ساری قومیں ہیں، ہمارے نبی کی محنت کا میدان ساری بستیاں ہیں، ہمارے نبی کی محنت کا میدان سارے شہر ہے، ہمارے نبی کی محنت کا میدان قیامت تک آنے والے سارے زمانوں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کے پاس خود نہیں جانا، بلکہ نبوت، دائرہ نبوت بڑا ہے لیکن نبی کا مقام مخصوص ہے. یعنی نبی کا جو مقام تھا ختم نبوت وہ تو مخصوص تھا، وہ ختم ہو گیا، لیکن نبوت والا کام کا جو میدان تھا
وہ قیامت تک کھلا رہے گا. ہاں، ایک ہے نبوت اور ایک ہے نبوت والا کام. تو نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے، نبوت والے کام کا دروازہ بند نہیں ہے. نبوت والا کام تو قیامت تک چلنا ہے. جی، تو یہ جو دعوت و تبلیغ ہے یہ نبوت والا کام ہے، اور نبوت والے کام کی ہر ایک کو ذمہ داری دی، ایک گروپ کو نہیں، ہر ایک کو، ہر بالغ مرد اور عورت کو یہ کام، نبوت والے کام کی ذمہ داری دی ہے. جی، تو یہ نہ سمجھے کہ یہ کام تو تبلیغ والوں کا ہے. ارے یہ کام ہر ایک کا ہے، یاد رکھے ہر ایک کا ہے. ہمارے دو کام ہیں، اپنی ذات سے عمل کرنا اور پھر اس عمل کی دعوت دینا. اگر ہم نے عمل تو کر لیا ہے لیکن عمل کی دعوت نہیں دی ہے، اس پر کل قیامت کے دن پکڑ ہوگی کہ تم نے عمل کیا، عمل کی دعوت کیوں نہیں دی؟ کیونکہ دعوت دینا یہ ختم نبوت کا کام ہے، اور عمل کرنا یہ اپنی ذات پر عمل کرنا ہے صرف. جی، اسی طریقے سے نماز پڑھنا، نماز کی دعوت دینا، روزہ رکھنا، روزے کی دعوت دینا، نیک کام کرنا، نیک کام کی دعوت دینا، یہ ہر ایک پر ضروری ہے. اور نہیں آتی ہے تو سیکھنا چاہیے. جی، نبوت والے کام میں کیا ہے؟ یہ اسلام کیسے پھیلا؟ دعوت ہی سے تو پھیلا، ورنہ نبی تو خود عمل کر لیتے اور اپنی ایک جگہ پر بیٹھ جاتے تو ان کا وقت ختم ہو جاتا، دین نہیں پھیلتا تھا. ایسے ہی امتی اگر وہ سوچے کہ میں نے اپنا عمل کر لیا ہے، میری نماز، میرا روزہ، میرا گھر، میرا سب کچھ، اور میں کسی کے پاس نہ جاؤں، تو سمجھ لو اس نے ایک کام چھوڑ دیا. وہ نبوت والا کام تھا، ختم نبوت والا کام تھا کہ دوسروں کو پہنچانا. ہاں، اور نہیں آتا تھا تو اس کو سیکھنا چاہیے تھا کہ کیسے پہنچاؤں، کس الفاظ سے پہنچاؤں. ہاں، تو یہ چیز ضروری تھی. یہ بھی ہمارے اوپر ہر ایک پر ذمہ داری ہے، یاد رکھنا. پڑھنا پڑھانا نبوت والے کام میں یہ بھی ہے. نبوت کام میں اصلاح بھی کرنا ہے، کسی کو سمجھانا بھی ہے. کوئی غلط کام کر رہا ہے اس کو سمجھانا ہے، ڈانٹنا نہیں ہے. نبی نے سمجھایا ہے. تو یہ ہے یہ چیز. ورنہ انسان اگر خود بخود اپنا خالی کام کرے گا تو پھر خود تو جنت میں جائے گا اس کے اپنے عمل، لیکن اس وجہ سے کہ نبوت والا کام، ختم نبوت والا کام نہیں کیا، ہو سکتا ہے پکڑ کر لے. تو دعوت و تبلیغ سے کیا سکھایا جا رہا ہے کہ ہر ایک اپنی اپنی ذمہ داری کو سیکھ لے اور اپنے اپنے علاقے میں، اپنے گھر میں، اپنی دکان میں، اپنے بزنس میں، اپنی سروس میں ہر ایک کو دعوت دیتا رہے. یہ تھا. یہ نہیں ہے کہ مقصود مسجد میں بیٹھ کر اور اس کا ایک مشورے میں بیٹھ کر بس وہی دعوت کا کام نہیں. ہر ایک کے ذمے ہے، جو جہاں بھی ہو وہاں کرنا ہے. جی، یہ ہے ختم نبوت والا کام کہ اس کے صدقے میں ملا ہے. تو ایک ہے نبوت کی ذات جو ہے، نبوت کا دروازہ وہ بند ہو گیا، لیکن نبوت والا جو کام تھا وہ بند نہیں ہوا. دائرے نبوت، اور نبوت والا کام کا دائرہ بہت بڑا ہے. کوئی اگر خالی اپنے گھر میں اپنے بچوں کو بھی دعوت دیتا ہے تو وہ بھی کسی نہ کسی نبی کی دعوت کا کام کر رہا ہے. اور اگر وہ اپنے محلے میں کر رہا ہے تو وہ بھی نبوت والا کام کر رہا ہے. اور اگر کوئی اپنے ملک میں کر رہا ہے وہ بھی نبوت والا کام کر رہا ہے. اور اگر پورے عالم میں پھر کر کام کر رہا ہے تو وہ بھی نبوت والا کام ہے. ہمارے نبی کو دائرہ پورا عالم دیا گیا ہے. تو جو انسان پورے عالم کی فکر کرے گا تو اس کو نور نبوت والا ملے گا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ملے گا. اور جو انسان صرف اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے خالی بچوں اور رشتہ داروں کی فکر کرے گا تو اس کو اس نبی کا نور ملے گا جس نبی کو اپنے گھر والوں کی طرف بھیجا تھا. کسی نبی کو اپنے محلے اور اپنے شہر کے لیے بھیجا تھا. جو آدمی اپنے شہر میں کام کر رہا ہے اس کو اس نبی کا نور مل رہا ہے. اور جو آدمی پورے ملک نے پورے عالم میں کام کر رہا ہے تو اس کو اس نبی کا نور مل رہا ہے. ہاں، اس لیے ہماری فکر تو عالم کی ہو. چاہے کام ہم اپنے علاقے میں اپنی مسجد میں کر رہے ہیں تو ہمیں عالم کا نور ملے گا، کیونکہ فکر عالم کی ہونی چاہیے، فکر مخصوص نہ ہو.
چاہے ہم پورے عالم میں گئے نہیں ہیں، لیکن فکر اسی لیے ہماری مسجد جب مسجد اور جماعت بیٹھتی ہے اس میں کہتے ہیں بھائی ہم محنت مشورہ تو یہاں کر رہے ہیں لیکن پورے عالم کی فکر کے ساتھ میں کر رہے ہیں کہ پورے عالم میں کیسے ہر ایک مسلمان مسجد میں آنے والا نمازی بن جائے، دین والی زندگی گزارنے والا بن جائے۔ اب ہماری فکر پورے عالم کی ہے لیکن بیٹھ کر کام شروع کریں گے اپنی مسجد سے، تو کام تو مسجد سے کر رہا ہے لیکن نیت عالم کی ہے تو اس کو عالم کا ثواب ملتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا نور مل رہا ہے، ختم نبوت والا نور مل رہا ہے، جی نیت پر بھی ملے گا۔ یہ تھوڑا سمجھا دیا تاکہ دعوت بھی سمجھے کہ لوگ کیا ہے۔ لوگوں نے دعوت کو ایک عجیب ہلکا سا ایک عمل سمجھ لیا، بولے کیا تو بھی کیا ٹھیک ہے، نہیں کیا تو بھی ٹھیک ہے، نہیں، بہت اونچا کام ہے۔ اس میں سیکھنا ہے ہر بہن اور ہر مرد اور ہر عورت کو۔ جی اللہ نے کرم ہی کیا کہ پہلے نبی کا جتنا دائرہ تھا وہاں تک نبی خود گئے ہیں، ہمارے نبی کا جتنا دائرہ تھا وہاں تک خود تو نہیں گئے، تو پھر نبی کی مدد کیسے ہوئی، یہ ہے سوال۔ جیسے پہلے نبی کسی ایک شہر کے لیے آئے تو شہر میں تو خود چلے، لیکن ہمارے نبی تو پورے عالم نہیں، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے آئے ہیں، تو اب بتاؤ تو وہاں تک تو پہنچ نہیں سکتے بلکہ پورے عالم میں بھی نہیں پہنچے، تو پھر نبی کی مدد کیسے ہوئی؟ وہ اس طرح کہ پہلے نبی لشکر کو لے کر نکلتے تو رعب پڑ جاتا، ہمارے نبی علیہ السلام بھی کبھی لشکر لے کر یوں نکلے ہیں جیسے بدر ہے، کبھی لشکر لے کر نکلے ہیں جیسے احد ہے، کبھی فوج لشکر یعنی فوج لے کر نکلے ہیں جیسے خندق ہے، کبھی لے کر نکلے ہیں جیسے خیبر ہے، کبھی لے کر نکلے ہیں جیسے تبوک ہے، اور جہاں تک ہمارے نبی علیہ السلام نہیں جا سکے وہاں تک خدا نے ایمانیات کا رعب عطا کر کے وہاں کی قوم کو بھی پیغمبر کے لیے مسخر فرما۔ تو ہمارے نبی نکلے تو ہے کہاں پر؟ اپنے ہی علاقے میں چلے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہم محنت تو اپنے محلے میں کر رہے ہیں اور ہمارے پاس طاقت نہیں ہے ہم پورے ملک میں گھومے یا پورے شہر میں جا سکے، لیکن ہماری محنت اگر ہماری مسجد کے اطراف میں ہوگی اور نیت پورے عالم کی ہے تو اللہ ہمارے اس کام کی مدد دوسرے محلے میں کیسے کرے گا؟ فرمایا وہ رعب کے ذریعے سے کرے گا۔ اگر ہم نے صفات کے ساتھ اپنی مسجد میں محنت کی ہے، اس کا اثر جیسے ہم کہتے ہیں نا بھائی ہم گشت تو یہاں کر رہے ہیں، اس کا اثر اللہ امریکہ پر ڈالے گا، اس کا اثر یورپ پر آئے گا، اس کا اثر آسٹریلیا پر جائے گا، یہ ہم کہتے ہیں محنت ہم اپنے محلے میں کرتے اس کا اثر وہاں جائے گا، وہی بات سمجھا رہے ہیں، یہ لفظ ہم نے سنے ہیں اور کئی مرتبہ کہتے ہیں کہ یہ مت سمجھو کہ محنت یہاں کوئی نہیں آ رہا ہے، ہماری محنت سے ایک آدمی بھی نہیں آیا، پر میں کوئی بات نہیں، لیکن ہماری اس محنت کا اثر اللہ پتہ نہیں کہاں پہنچائے گا۔ تو وہی بات ہے کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے محنت کی ہے حجاز کے اندر، اور پھر پوری دنیا میں اور سب جگہ پر دین کیسے پھیلا؟ وہاں تو آپ گئے نہیں، تو فرمایا وہ رعب کی وجہ سے گیا، یہ اس کا اثر اللہ نے ڈالا، اللہ نے اپنے نبی کی مدد، اسی کو ہم کہتے ہیں اثر، کہ اس کا اثر وہاں ہوگا، اس کا اثر وہاں ہوگا، اللہ باطل کو توڑے گا، حالانکہ باطل کو ہم جا کر دعوت دینے نہیں گئے ہیں، محنت یہاں کر رہے اور باطل وہاں ٹوٹ رہا ہے۔ جی تو فرمایا ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی نکلے ہیں کہاں کہاں، کبھی خیبر، کبھی خندق، کبھی بدر، کبھی احد، کبھی تبوک، لیکن نہیں جا سکے وہاں تک خدا نے ایمانیات کا رعب عطا کر کے وہاں کی قوم کو بھی پیغمبر کے لیے مسخر فرما دیا۔ اس کو کہتے ہیں محنت یہاں کی، اس کا اثر اللہ نے ان لوگوں پر ڈالا، ان سب کو ان کے تابع کر لیا، یہ ہمارے نبی کا اعزاز ہے۔ اللہ، اور واقعتاً ہمیں بھی جو کام ملا ہے اس کام کا بھی ایک اعزاز ہے، کیا ہے کہ تم محنت صحیح نیتوں سے صحیح صفات کے ساتھ اگر اپنے محلے میں کرو گے اللہ اس کا اثر دوسرے محلے پر ضرور ڈالے گا۔ کیوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آپ کے بعد کسی نبی نے پیدا نہیں ہونا، تو اللہ نے نبی کا رعب اتنی دور پر پہنچا دیا
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تک نہیں بھی گئے تو قوم کے دل میں نبی کا رعب پھر بھی موجود ہے، وہ قوم پھر بھی ڈرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ الفاظ سے شاید آپ نہ سمجھو، تو میں نے آسان کر کے جو دعوت میں چلے ہوئے حضرات ہیں ان کے آسان لفظ ہے کہ اللہ اس کا اثر ملکوں پر ڈالتے ہیں، اللہ اس کا اثر حاکموں پر بھی ڈال دیتے ہیں۔ جو ہمارے قوم کے بڑے ہیں اور جو پوری امت کے یعنی دنیاوی اعتبار سے وہ بادشاہ اور جو پرائم منسٹر، ان پر بھی اللہ رعب کو ڈالتے ہیں جب محنت صحیح نیت سے کرتے ہیں۔ لیکن یہ بات ضرور یاد رکھ لے کہ رعب دو قسم کا ہے۔ رعب دو قسم کا ہے۔ ایک رعب یہ کہ مثلا ابھی اچانک ہمارے سامنے شیر آئے تو ڈر جاتے، سانپ آ جائے تو تب بھی پریشان ہوتے، اچانک ہمارے سامنے پولیس انسپیکٹر 10 سپاہی لے کر آ جائے تب بھی رعب پڑ جاتا ہے۔ لیکن اگر ہمارے سامنے اللہ کا نیک ولی یا ہمارا استاد آ جائے تو رعب تب بھی پڑ جاتا ہے۔ نبی کا رعب ایسے نہیں ہے جو SHO کا رعب ہے۔ نبی کا رعب کو یوں سمجھے جیسے شیخ، مرشید اور استاد اور امام کا رعب اپنے مرید، شاگرد اور مقتدی پہ ہوتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ اپنے استاد سے ڈرتا ہے، ایک رعب ہوتا ہے۔ نبی کا رعب خوف والا نہیں ہے، نبی کا رعب اعتقاد اور محبت والا ہوتا ہے۔ وہ محبت میں ڈرتا ہے اور وہاں پر خوف ہوتا ہے، پولیس کا ہے، سانپ کا ہے، سپاہیوں کا ہے، یہ سارا جو ہے شیر کا ہے، یہ خوف ہوتا ہے کا خوف والا رعب، اور یہ محبت والا رعب ادب والا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی تو پورے عالم کے ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی تو پورے عالم کے ہیں، پیدا مکہ میں ہوئے، وفات مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ پورے زمین کو ماپ لے، پوری زمین کا پیما کر لے، یہ زیادہ سے زیادہ 40,000 کلومیٹر بنتا ہے۔ آپ اس کے وسط کو دیکھ لیں، یہ مکہ ہے۔ زمین کے آخری کونے سے لے کر مکہ تک یہ 12,756 12,756 کلومیٹر بنتے ہیں۔ یہ ٹوٹل مسافت ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام اس دور کے بھی نبی ہے جب لوگ پیدل چلتے تھے، اس دور کے بھی، اور اس دور کے بھی نبی ہے جب لوگ کھچر پر سفر کرتے تھے، اس دور کے بھی نبی ہے جب لوگوں نے سائیکل پر بیٹھنا شروع کیا، اور اس دور کے بھی نبی ہے جب لوگ ریل کار میں بیٹھے، اور اس دور کے بھی نبی ہے جب لوگ جہاز پر بیٹھے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کا دائرہ نبوت اتنا وسیع ہے کہ دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں سے لے کر مکہ پہنچنے میں 1 مہینے سے زیادہ وقت لگتا ہو۔ آج کے دور میں سب سے تیز رفتار سواری ہوائی جہاز شمار ہوتا ہے۔ عام جہاز کی رفتار 1170 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے، اور ابھی تک جو جہاز ایجاد ہوئے تو تیز ترین جہاز 13,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے پرواز کرتا ہے۔ 13,000 فی گھنٹہ۔ اس کا معنی یہ کہ دنیا کے ایک کونے سے لے کر مکہ تک تیز ترین جہاز پہنچے تو 1 گھنٹہ نہیں لگتا، کیونکہ ایک کونے سے 12,756 کلومیٹر ہوتا ہے، تو دنیا کے ایک کونے سے اگر وہاں آنا ہو تو کیا ہے، 1 گھنٹہ بھی پورا نہیں لگتا۔ مکہ تک تیز ترین جہاز پہنچے تو 1 گھنٹہ بھی نہیں لگتا۔ اب بتائیے میرے نبی کا دائرہ نبوت کتنا وسیع ہے۔ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرماتے ہیں میرے پاس آنے والا اتنا دور ہو کہ میرے پاس آنے میں 1 ماہ لگے تو میرا رعب وہاں تک بھی جاتا ہے، اور آج معاملہ کیا ہے۔ مدینہ سے دنیا کے آخری کونے تک آج کے دور کا تیز رفتار جہاز چلے تو 1 گھنٹہ لگتا ہے اور مسافت پوری ہو جاتی ہے۔ مطلب یہ کہ آپ 1 گھنٹے کے علاوہ پورے مہینے کے گھنٹوں کو جمع کرے تو اتنا آپ دائرے کو پھیلاتے چلے جائے۔ میرے نبی مدینہ منورہ میں موجود ہے، کوئی جگہ ایسی نہیں بچتی جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے میں 1 ماہ سے زیادہ مسافت ہو۔ اس کا معنی یہ ہے
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب ہے پوری کائنات میں. یہ سمجھانا چاہتے ہیں. آپ نے 1 مہینے کی مسافت کی تھی، تو اس زمانے کے اعتبار سے اتنی ہی دنیا تھی، کیونکہ ہم جس طریقے سواریاں تھی تو 1 مہینہ لگتا تھا، اور اس زمانے کے اعتبار سے تو 1 مہینہ نہیں ہے، پوری دنیا کا سفر ایک کونے سے مدینہ میں آنا ہو تو 1 گھنٹہ لگتا ہے. تو گویا یوں کہنا چاہیے کہ ہمارے نبی کا اللہ تعالیٰ نے رعب پوری دنیا میں دیا تھا. یوں کہنا چاہیے. آپ نے دنیا کا لفظ نہیں لیا، آپ نے 1 مہینے کی مسافت کا لفظ لیا، لیکن اس کی تشریح کرنے جاؤ تو پوری دنیا ہو جاتی. یہ بتا رہے ہیں پوری دنیا، تو اس کا اثر پوری دنیا پر پڑتا ہے. آج اگر ہم کام کریں گے، صحیح معنوں میں ختم نبوت والا کام کریں گے، تو اس کا اثر پوری دنیا میں پہنچے گا. یاد رکھنا، دکھائی نہیں دیتا ہے، پہنچے گا. اور رعب کے ذریعے سے اللہ مدد کرتے ہیں. تو فرمایا یوں کہنا چاہیے کہ پوری دنیا میں، پوری کائنات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب ہے. اب بتاؤ، یہ ضرورت پہلے انبیاء علیہ السلام کو تھی؟ نہیں تھی، ضرورت ہی نہیں تھی. وہ تو ہے ہی ایک بستی کے نبی، وہ تو ہے ہی ایک قوم کے. آتا اسی کو جس کو ضرورت ہو. مثلا ایک مسجد ہے، اس میں 200 نمازی ہیں، اور مسجد کے ہال میں 500 نمازیوں کی گنجائش موجود ہے. اب وہاں تو امام کو اسپیکر کی ضرورت ہی نہیں ہے. امام صاحب نماز پڑھائیں گے تو 200 کے پاس آواز پہنچ جائے گی. لیکن ایک مسجد ایسی ہے کہ جو 5 منزلہ ہے، اور وہاں نمازی ہے 5000. اب امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں نچلی یعنی پہلی منزل میں، اوپر کی 4 منزلوں تک آواز پہنچانے کے لیے لاؤڈ سپیکر چاہیے نا. تو جس کی مسجد چھوٹی اس کو لاؤڈ سپیکر کی ضرورت نہیں ہے، اور جس کی مسجد بڑی ہے تو اس کو ضرورت ہے. تو پہلے نبی بستی کا نبی ہے، اس کو نصرت تو بالرعب کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے نبی پورے عالم کے نبی ہے، اس لیے ان کو نصرت تو بالرعب کی ضرورت تھی. اللہ نے عطا بھی فرما دیا. جی، تو پھر اللہ تعالیٰ کا ایک عجیب ہے، جس کو جتنی ضرورت ہوتی ہے اللہ دیتے جاتے. جو انسان جتنی دین کی محنت کرے گا، اس کو جتنی ضرورت ہوگی اتنا اللہ اس کو اسباب دیتے چلے جائیں گے. لیکن ہم تو مانگتے ہیں پہلے مل جائے پھر کام کروں، تو بھائی وہ ہو ہی نہیں سکتا. وہ تو میرا کام ہے، ضرورت ہوگی تو دے دوں گا. جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کام بڑھا دیا تھا، ضرورت ہوئی تو آپ کو رعب دے دیا. دوسرے نبی کو کام چھوٹا دیا تھا، ضرورت نہیں تھی، رعب نہیں دیا. ایسے ہم بھی اگر کام کریں گے اور ہمیں جو چیز کی ضرورت ہوگی، مال کی ضرورت ہوگی تو مال دیں گے، اور زبان کی لینگویج کی ضرورت ہوگی اللہ وہ بھی سکھا دیں گے. کام تو کر کے دیکھے. تو دوسری چیز تھی نصرت بالرعب، کہ میری مدد رعب کے ذریعے سے کی گئی. سمجھ میں آ گئی؟ اور یہ واقعتاً اب جو آسان الفاظ میں سمجھایا ہے سمجھ گئے ہوں گے. اب تیسری چیز سمجھو. تیسری خصوصیت وہ احلت لی الغنائم، میرے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دے دیا گیا. مال غنیمت، مال غنیمت کس کو کہتے ہیں یہ سمجھو. مال غنیمت کے حلال ہونے کا معنی یہ ہے کہ مسلمان میدان جنگ میں کفار کے ساتھ جہاد کے لیے نکلے. مسلمان میدان جنگ میں کفار کے ساتھ جہاد کے لیے نکلے، اور کافر کا جو مال ان کو جنگ کے بعد ملا، کافر کا جو مال جنگ کے بعد ملا، مال غنیمت ہے. یہ مال مال غنیمت ہے. پہلے انبیاء علیہ السلام کے لیے یہ حلال نہیں تھا. پہلے نبی کے لیے یہ حلال نہیں تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جہاد کیا، مال غنیمت حلال نہیں تھا. اسی طرح پہلے انبیاء علیہ السلام کے لیے مسئلہ یہ تھا کہ اگر مال غنیمت ملتا تو اس کو میدان میں جمع کر لیتے، آسمان سے آگ آتی اور اس کو جلا دیتی. یہ اس بات کی علامت تھی کہ جہاد قبول ہو گیا ہے. اگر وہ آسمان سے آنے والی آگ اس مال کو نہ جلاتی تو اس بات کی علامت ہوتی کہ یہ جہاد قبول نہیں ہوا. تو یہ تھا حج مقبول کی نشانی،
کنکری کا اٹھ جانا ہے. اسی قسم کا ملتا جلتا معجزہ ہمارے نبی علیہ السلام کا بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 معجزے قیامت تک کے لیے. دیکھو معجزہ نبی کے لیے خاص ہے، معجزہ امتی کو نہیں ملتا. امتی کو جو ملتے ہیں اس کو کہتے ہیں کرامت. معجزہ جو نبی کو ملتا ہے اس کو معجزہ کہتے ہیں. تو فرمایا ایک معجزہ، نبی کو 2 معجزے قیامت تک کے لیے دی. ان میں ایک معجزہ قرآن کریم ہے، اور دوسرا معجزہ یہ ہے کہ جو آدمی حج کے لیے جائے اس کا حج قبول ہو جائے تو جمرات میں جو کنکری ماری وہ خود بخود اٹھ جاتی. وہاں کنکریاں جو ہے نا، آپ حالانکہ حاجیوں نے کتنی کنکری ماری تو نیچے کتنا ڈھیر ہو اور کتنے لوری اور ٹرک آئے گے اس کو اٹھانے کے لیے، لیکن ایک بھی نہیں آتا. جس کی قبول ہوتی ہے وہ کنکری خود بخود اٹھ جاتی ہے. وہاں کوئی لوری کھڑی نہیں ہوتی اس کو اٹھانے کے لیے. جی وہاں خود بخود فرمایا یہ معجزہ ہے کہ جس کا حج قبول ہو جائے تو جمرات میں کنکری خود بخود اٹھ جاتی ہے، اٹھانی نہیں پڑتی. اب لوگوں کو تعجب ہوتا ہے کہ بعض کنکریاں اٹھانی پڑتی ہے. میں نے کہا اگر سود کے مال سے حج ہو تو کنکری اٹھتی نہیں بلکہ اٹھانی پڑتی ہے. جی یعنی غلط مال سے اگر حج کیا ہے تو کنکری اٹھتی نہیں ہے بلکہ اٹھانی پڑتی ہے. جب حج عبادت نہ ہو بلکہ فیشن ہو تو کنکری اٹھتی نہیں ہے بلکہ اٹھانی پڑتی ہے. حج کے لیے گیا ہے لیکن فیشن کے طور پر گیا ہے، عبادت کے طور پر نہیں گیا، تو پھر اس کی کنکری اٹھتی نہیں ہے، اٹھانی پڑتی ہے. جب حج عبادت نہ ہو بلکہ کاروبار بنے تو کنکری پھر اٹھتی نہیں ہے بلکہ اٹھانی پڑتی ہے. بعض لوگ حج کاروباری کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ان کی کنکری اٹھتی نہیں ہے، اٹھانی پڑتی ہے. یہ ہمارے معاشرے کی وہ باتیں ہیں جو مجھے آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پہلے انبیاء علیہ السلام کی شریعت میں مال غنیمت کا حکم یہ تھا کہ مال غنیمت کو ایک میدان میں جمع کر لیا جاتا، آسمان سے آگ آتی اور اسے جلا ڈالتی تو یہ علامت تھی کہ جہاد قبول ہے. ہمارے نبی علیہ السلام کا اعزاز یہ ہے کہ دشمن کے مد مقابل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نکلے، میدان جنگ میں کفار سے لڑے، جو مال غنیمت ملے وہ ان کے لیے حلال ہے. جو مال غنیمت ملے وہ ان کے لیے حلال ہے، جو پہلے والوں کے لیے حلال نہیں تھا اور نبی علیہ السلام کے لیے حلال ہو گیا. اور یہ بات ذہن نشین فرما لے کہ تاجر جو حلال مال اپنی دکان پہ کمائے، یہ بات بھی سن لو کہ جو تاجر حلال مال اپنی دکان پہ کمائے شاید اتنا پاکیزہ مال یہ بھی نہ ہو جتنا پاکیزہ مال مال غنیمت ہے. سبحان اللہ، مال غنیمت بہت پاکیزہ مال ہوتا ہے. اتنا پاکیزہ مال حلال کمائی کرنے والے کا بھی نہیں ہو سکتا. قرآن کریم نے اس کے لیے 2 لفظ استعمال کیے، حلالا طیبا. یہ مال غنیمت حلال بھی ہے اور پاکیزہ بھی ہے. قرآن اس کی گواہی دی. آج تعجب اس لیے ہے کہ ہماری زندگی سے شعبہ نکل گیا ہے، کہ یہ چیز ہماری زندگی سے ختم ہوگی. اسی لیے تو بات سنتے ہی تعجب ہوتا ہے، عمل کرنا تو بڑے دور کی بات ہے. جی خیر میں عرض کر رہا تھا کہ اب امت کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ میدان میں نکلے، کافر کا مال ملے، وہ اس امت کے لیے حلال ہے. ارے مال تو کافر کا ہے، اب کافر کیا ہے؟ اللہ کا دشمن ہے، اب اس کا مال تو حرام ہونا چاہیے. نہیں، یہی تو ہے، یہی تو اللہ تعالیٰ نے عجیب دیا ہے نبی اسلام کو کہ کافر کا مال ہمارے لیے حلال ہے، لیکن ان شرائط کے ساتھ میں کافر کا مال ملے وہ اس امت کے لیے حلال ہے. اب اعزاز نبوت سمجھے، پہلے نبیوں کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا. ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مال غنیمت حلال ہے. وجہ یہ ہے کہ پہلے نبی ایک بستی کے نبی ہے، کاروبار بھی کرے اور مخالف سے جہاد بھی کرے. کاروبار بھی کرتے تھے
اور ان کے مخالف سے جہاد بھی کرے، بزنس بھی کرے اور جہاد بھی کرے۔ ہمارے نبی پورے عالم کے نبی، ہمارے نبی پورے عالم کے نبی ہے، صرف ایک خطے کے نبی تو نہیں ہیں۔ تو جب اللہ کے نبی کی قوم نے جہاد کے لیے نکلنا ہے، اب ایسے مرحلے بھی آئیں گے کہ جہاد کرے تو کاروبار نہیں ہے، اب ایسے مرحلے آئیں گے کہ جہاد کرے تو کاروبار نہیں ہے، دکان پر بیٹھے تو جہاد نہیں ہے۔ چلو اگر ایک کا کاروبار ہو بھی تو سب کا نہیں ہے۔ اگر یہ دور نکل جائے تو کاروبار والے کے لیے پیسے پیچھے سے پہنچنے نہیں ہیں، نہ ادھر بینک اکاؤنٹ ہے نہ پیسے جا سکتے۔ یعنی کہہ رہے کہ پہلے نبی کا دائرہ محدود تھا تو وہ کاروبار بھی کرتے تھے اور اپنی بستی میں کام بھی کرتے تھے، لیکن اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پورے عالم کا میدان دیا گیا تھا، اور کاروبار کرتے تو یہ کام نہیں کر سکتے تھے، اور یہ کام کرے تو کاروبار نہیں کر سکتے تھے، تو ان کو یہ کام دیا گیا۔ اب مال کہاں سے آئے گا؟ تو فرمایا اس میں اگر تمہیں کامیابی مل جائے تو ان کا جو مال آتا ہے وہ مال تمہارے لیے حلال۔ اب تم دکان کھول کر بیٹھ مت جاؤ، بلکہ اپنا کام کرو، اس کام پر تمہیں جو ملے گا اللہ تمہارے لیے، کیونکہ کوئی بینک اکاؤنٹ تو ہے نہیں کہ وہاں سے پیسے نکالو جیسی ضرورت ہو، کیونکہ آگے کام کرتے جانا ہے، تو وہ مال ملتا پھر اس سے آگے کا کام کرتے، وہاں سے ملتا اس سے آگے کا کام کرتے۔ اب یہ قوم کرے گی کیا کہ جس کا مال آنا ہی بند ہے؟ تو اللہ نے ان کو پیچھے سے بے نیاز کر دیا۔ جہاں انہوں نے جانا ہے وہاں کمانا نہیں ہے، کمانا کافر نے ہے اور کھانا ان کو ہے۔ فرمایا ان کو کمانے دو، ان کی کمائی تم کو ملے گی۔ اللہ اکبر۔ ہمیں ممبئی کے اندر میں ایک جگہ پر کھڑا تھا، ایک اللہ والے تھے، دین کی دعوت کی کام کی محنت کرنے میں بہت پرانے تھے، تو بس میں جانا تھا، وہ میرے ساتھ میں ہو گئے۔ مجھے اس وقت انہوں نے ایک جملہ کہا تھا، کہا دیکھو مولانا، اگر ہم کمانے بیٹھ گئے تو دین مٹ جائے گا، ہمیں تو دین کے لیے ایسا وقف ہونا ہے اور ایسا لگنا ہے کہ جتنے بڑی بڑی بلڈنگیں بنا رہے ہیں ایک دن آئے گا اس کے مالک تم ہوں گے۔ بولے ان کا کام ہے کمانا، محنت کرنا، ہمارا کام ہے دوسرا، وہ پھر ہمیں مل جائے گا۔ مجھے بڑا تعجب ہوتا تھا، میں نے کہا پتہ نہیں، لگتا ہے ابھی عنقریب وہی دور آ رہا ہے کہ اگر ہم اپنی نیتوں کو صحیح کر لے اور تھوڑا اللہ سے توبہ استغفار کر لے تو واقعتاً ان کا کمایا ہوا ساری چیزیں ہمیں مل سکتی۔ تو یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو تمہیں کام کرنا ہے، ان کو کمانا ہے اور کھانا تم کو ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کی اس امت کا اعزاز خدا نے دیا ہے کہ اپنے مقام سے نکلے، اب پیچھے سے مال نہیں آنا ہے، نہ اس کی ضرورت ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کا دائرہ نبوت وسیع ہے، دنیا کے آخری کونے تک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ مدینے سے نکلے، سمندر کے آخری کنارے پر کھڑے ہوئے اور گھوڑے کے اگلے پاؤں سمندر میں ڈال دیے، اور صحابی رسول نے کہا اللہ جہاں تک میں آ سکتا تھا میں آیا، اس سے آگے جانا میرے بس میں نہیں ہے۔ آگے سمندر تھا تو کیا کہا کہ اللہ یہاں تک تو میں آ سکتا تھا، اب آگے تو کر دے، میرے بس میں ہے ہی نہیں۔ اب بتائیں مدینہ سے صحابی نکلے اور افریقہ جائے تو مدینہ کا مال افریقہ کیسے پہنچے گا؟ مدینہ سے نکلے خراسان جائے، اب مدینہ منورہ کی تجارت کا پیسہ وہاں کیسے پہنچے گا؟ یہ تو ممکن نہیں تھا۔ اللہ نے کرم یہ کیا کہ مال غنیمت حلال قرار دے دیا کہ اب پچھلے شہر سے میدان جہاد میں مال لانے کی ضرورت نہیں ہے، اب ان کافروں کا کمایا ہوا مال خود بھی کھاتے جاؤ اور پیچھے گھر بھی دیتے جاؤ۔ تمہیں شبہ نہ آئے کہ مال حرام ہے، بلکہ مال حلال بھی ہے اور طیب بھی ہے۔ پہلے نبیوں کو ضرورت نہیں تھی، اس لیے خدا نے نہیں دیا، ہمارے نبی کی ضرورت تھی تو خدا نے حلال کر دیا۔ تو ہمارے نبی علیہ السلام کے لیے حلال کیوں ہے؟ وجہ ختم بی النبیون ہے کہ آخری نبی جو ہے ان کے بعد کوئی نبی پیدا ہونا جو نہیں ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام کی امت نے دور تک جانا تھا، وہاں کمائے کیسے؟ تو خدا نے بتا دیا کہ کمانا کافروں نے ہے، تم نے ان کے کمائی کو خود بھی کھانا ہے اور جو پیچھے چھوڑ کر آئے ہو تم نے انہیں بھی دینا ہے۔
اللہ اکبر کبیرہ. اگر یہ بات اللہ ہمیں سمجھا دے، تم نے ان کے کمائی کو خود بھی کھانا ہے اور پیچھے سب کو دینا ہے. اب کمانا تمہارے ذمے نہیں، کمانا ان کے ذمے ہے اور تمہارے لیے ان کے کمائی کو کھانا ہے. یہ ہے اصل تبلیغ جو تھی، وہ دعوت والے کاموں کو، یعنی کام کرنے والوں کو اس درجے پر لانا تھا. یہ ان کا پوائنٹ تھا آخری، کہ تم محنت کرتے کرتے اتنا یقین اللہ پر کر لو کہ اسباب کے سارے چھوڑ دو، کہ اب ضرورت نہیں ہے، اب اللہ تمہیں دوسرے کمائیں گے اور تم کو اللہ کھلائیں گے. اور تھے الحمدللہ کام کرنے والے ایسے لوگ تھے جن کو ہم نے دیکھا انہوں نے کمایا نہیں ہے، پوری زندگی لگا دی، لیکن الحمدللہ کمانے والوں سے زیادہ سخی رہے. یہ بات پتہ نہیں ہر ایک کو سمجھ میں بھی نہیں آئے گی، لیکن ہم تو اس دور سے گزرے ہیں، ایسے لوگوں سے ملے ہیں، اس لیے سمجھ میں آئے کہ واقعی محنت کا کام کرنا. اور اگر کوئی مبتدی اس کو سنے گا تو کہتے دیکھو تم لوگ تو انسان کو کیا کر رہے ہو. ارے قرآن میں بھی تو کہا ہے کماؤ. جی یہ منتہی کی صفات بتا رہے، یاد رکھنا، مبتدی نہیں ہے. قرآن نے کمانے کو کہا، وہ مبتدی کو بتایا ہے. اور منتہی پھر اسباب چھوڑ دیتا ہے. مبتدی کے لیے اسباب ضروری ہے اور منتہی کے لیے اسباب پریشانی ہے. اس کو اسباب چھوڑے گا تو مزہ آئے گا کام کرنے کا، اور مبتدی کو اسباب ہوگا تو مزہ آئے گا کام کرنے کا. جی مبتدی اگر اسباب چھوڑے گا تو گمراہ ہو جائے گا، اور منتہی اگر اسباب نہیں چھوڑے گا تو اس کا خطرہ ہے واپس آنے کا. عجیب عجیب صفات ہے. اللہ اکبر. مبتدی سمجھ گئے، یعنی جو ابھی اس دین کی محنت میں نیا لگنے والا، چاہے وہ وقت لگانے سے تو پرانا ہو گیا، وہ پرانا نہیں ہے، وہ منتہی میں نہیں گیا، وہ مبتدی ہی ہے. منتہی تو وہ ہے جس کے اندر صفات آ گئے ہو. اب جس کے اندر سے گناہ ختم ہو چکے ہیں، جس کے اندر سے غیبت ختم، بد نظری ختم، بدگمانی ختم، یہ ہے منتہی کی علامتیں. اگر وہ چیزیں ہیں اور پھر اب اس کا ہر وقت دھیان، کہتے ہیں نا دھیان ہر وقت رہنا، غفلت ختم ہو گئی، یہ منتہی کی علامتیں ہیں. اور مبتدی کیا ہے کہ کبھی غفلت، کبھی دھیان، کبھی سچ، کبھی جھوٹ، کبھی چل رہے، یہ سارے کے سارے مبتدی. سمجھ گئے مبتدی اور منتہی اس لفظ میں بہت کچھ ہے. مجھے اس پہ ایک واقعہ یاد آیا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا. آپ مسلمانوں کے جنرل ہیں، سامنے ایران والے ہیں، ادھر مدینے والے ہیں، سامنے کافر ہے، ادھر نبوت کے غلام ہے. ادھر سے ایک جرنیل کہنے لگا خالد ایک بات تو بتاؤ، تم ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے آئے ہو، ان تلواروں سے تم لڑ سکو گے؟ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے فرمایا جنگ تلواروں سے نہیں، جنگ بازو کی طاقت سے ہوتی ہے. اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ تم یہاں پر کیوں آئے ہو؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے جملے بڑے قوی ہے، ایمانی جملے ہیں نا. فرمایا سنا ہے تمہارا خون میٹھا ہے. وہ ایران والے پوچھنے لگے ان مسلمانوں سے، کہا تم یہاں کیوں آئے ہو؟ تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا تمہارا سنا ہے تمہارا خون میٹھا ہے، اس لیے ہم نے یہاں کا سفر کیا ہے. تو میٹھا خون ہے تو پیوے نا. دیکھو تو صحیح، اس جملے کو سن کر ہی جو کافر ہے وہ تو بالکل ایسا ڈر جائے گا. اس لیے ہم نے یہاں کا سفر کیا ہے، یہ میدان جنگ کی باتیں ہیں، رات کے تہجد کی باتیں نہیں ہیں. ہمارے لوگ بہت عجیب ہے، صحابی کا رونا دیکھا تو ذہن اور بنا لیا، اور صحابی کا تقوی دیکھا تو ذہن اور بنا لیا. رات کے تہجد دیکھے تو ذہن اور بنا لیا. ارے بندے خدا، صحابی کا رات کا تہجد میں رونا بھی دیکھ، صحابی کا دین کو گھوڑے کی پیٹھ پہ دوڑنا بھی دیکھ. ایک زندگی نہ دیکھو، دونوں زندگیوں کو دیکھو. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا مزاج کیا تھا؟ باللیل رہبان وبالنہار فرسان. کہتے رات کو دیکھو تو عبادت گزار، دین کو دیکھو تو شہ سوار.
حضرت خالد رضی اللہ عنہ سے اس جنرل نے سوال کیا کہ خالد یہ بتاؤ تم مدینے سے یہاں پہنچے ہو، تمہاری کمک مدینہ منورہ سے آئے گی؟ کمک یعنی پیچھے سے مدد آئے گی؟ فرمایا نہیں آئے گی۔ مدینہ منورہ سے تمہارا اسلحہ آئے گا، ہتھیار آئے گا؟ فرمایا کہا نہیں آئے گا۔ مدینہ منورہ سے خوراک آئے گی؟ کہا نہیں آئے گی۔ تو اس جنرل نے کہا پھر کس چیز کے بل بوتے پر لڑتے ہو؟ جب تمہاری مدد بھی نہیں ہوگی، تمہارے پاس ہتھیار بھی نہیں آئیں گے، تو کیسے تم لڑتے ہو کہ پیچھے سے کمک بھی نہیں آ رہی، اسلحہ بھی نہیں، خوراک بھی نہیں، تو پھر لڑوں گے کیسے؟ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ایک جملہ بولا جو تاریخ نے سینے میں محفوظ کر لیا۔ فرمانے لگے مدینہ سے مدد نہیں آتی، آسمان سے مدد میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ دیکھا، اسباب والوں کا یقین جو تھا وہ اسباب پر نظر گئی، اور جن کا یقین اللہ پر تھا ان کی نظر اللہ پر گئی۔ فرمایا آسمان سے مدد میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ اب سامنے والا تو بیچارہ ڈر جائے گا۔ پہلے تو جملہ کیا کہا کہ تمہارا خون سنا ہے بہت میٹھا ہے تو پینے کے لیے آیا ہوں، اور پھر فرمایا تمہاری مدد کا کوئی مدد آنے والی نہیں، کیسے لڑوں گے؟ ارے خدا کی مدد آسمان سے اترتے اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ تو مال غنیمت حلال کیوں ہے؟ وجہ ختم بی النبیون کہ آخری نبی جو ہے جانا دور تک ہے، اب یہ کمائے یا جہاد کرے، جانا دور تک ہے، یا کمائے یا جہاد کرے۔ تو فرمائے کہ پیغمبر ہم نے اس اشکال کو دور کر دیا، آپ کو کمانا نہیں، مال غنیمت ہی کو حلال کر دیا تمہارے لیے، جاؤ۔ اللہ مال غنیمت کو تمہارے لیے حلال کر دیا۔ پوری دنیا وسیع ہے، تم جہاں جاؤ یہ نہ سوچو کہ یہاں بزنس کیسے، یہاں کاروبار کیسے، یہ نہ کہنا کہ ہمارا کیا بنے گا، ہم نے مال غنیمت ہی کو حلال کر دیا ہے، کافر کمائے گا اور تم کھاؤ گے۔ اب چوتھی خصوصیت کہ زمین جعلت الارض طہورا، زمین تمہارے لیے پاک کر دی گئی۔ انشاءاللہ اس کو بعد میں کریں گے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔